اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سکون دل کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، سکون دل کا تعلق جو ہے ہماری ہماری روح سے ہے۔ سکون قلب یا سکون دل تو ہم سکون دل جو ہے وہ دل کا لفظ تو عربی کا نہیں ہے، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ تو سکون قلب کیسے حاصل ہوگا، یہ موضوع ہے ہمارا۔ تو دیکھیں، سکون قلب کا تعلق جو ہے، اب قلب کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا جان لیں۔ ایک ہمارا ظاہری دل ہے اور ایک ہمارا باطنی قلب ہے۔ اور قلب جیسے کہ ہمارے جسم کا ایک دل ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں نا، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے اس کا ایک مرکزہ ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ اور اسی قلب کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ تو دیکھیں، سکون دل کی خوشی، سکون قلب یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں۔ اور انسان جو ہے خوشی کے پیچھے دوڑتا ہے، اطمینان کے پیچھے دوڑتا ہے، خوشیوں کے پیچھے یہ دوڑتا ہے۔ اور اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ ظاہر میں سکون تلاش کرتا ہے، ظاہر میں سکون تلاش کرتا ہے، مادے میں سکون تلاش کرتا ہے، حالانکہ مادے میں سکون نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کا دل آپ نے اگر اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، معبود، مطلوب، تو آپ کا دل بے چین ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ میرا دل تو اللہ کا گھر ہے اور میں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے اور اللہ کے لیے گزارنی ہے، پھر آپ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، تو اب وہ سکون قلب آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس حقیقت سے عملی طور پہ، زبانی طور پہ تو کوئی نہیں کرتا، عملی طریقے سے اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، للہیت، زندگی اللہ کے لیے گزارنا، اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، تو آپ کا دل بے چین ہوگا، کیونکہ قلب کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے قلب کہ وہ احساس ہے، اس کو محسوس کرتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، خواہشات نفسانی کے راستے پر چل رہا ہے، دنیا کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور یہ اللہ کو اپنی منزل نہیں بنانا چاہتا، تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، سکون جو سکون قلب ہے یہ انسان کو حاصل نہیں ہے۔ آج کا انسان جو ہے پریشانی کا شکار ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے کچھ ظاہری مسائل ہیں، جب یہ حل ہو جائیں گے تو بس مجھے سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ اور انسان اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس کو وہ دنیا حسب منشا حاصل نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ اللہ تعالی ام للانسان ما تمنا کی آیت آئی ہے قرآن پاک میں، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی یہ تمنا کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو سب میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اب انسان اگر ظاہر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے سکون قلب کے لیے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ پریشان ہوگا۔ سب کچھ ہوں گی، ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن دل پریشان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، بڑے ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے حکمران موجود ہیں جو آج وزیر اعظم ہیں، مختلف ممالک کے ہیں، لیکن سکون قلب جو ہے ان کو حاصل نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم تو ہماری نظر میں بڑی چیز ہوتا ہے نا،
توپ چیز ہے نا توپ چیز ہے، اور لوگ اس کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، زندگی ہیں اس کے لیے۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں 22 سال میں نے محنت کی ہے، اس کے لیے میں نے محنتیں کی ہیں اور آج مجھے وہ منزل ملی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کیا ان کو سکون قلب حاصل ہے؟ یہ تو ان کی صورت سے واضح ہے، ان کی باتوں سے واضح ہے کہ وہ ہے نہیں۔ بہرحال میں ویسی ایک بات کروں کسی پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر اس غلط فہمی سے نکل آئے اور حقیقت کا ادراک کرے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح، اور یہ دیکھیں آیات الہی بھی ہے، اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر جسم ہے، باطنی روح ہے، اور روح جو ہے یہ عام روح نہیں ہے جیسے کتے بلی کی روح ہوتی ہے، یہ ایک خاص چیز ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونکوں تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا۔ تو یہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جس کا ہمیں کوئی احساس و ادراک ہی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے ہم نے اس روح کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کر کے جینا شروع کر دیں، اپنی حقیقت کو نہ بھلائیں۔ اگر ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا تو سکون قلب آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، حقیقت کو دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ بہرحال آپ حقیقت کو دیکھیں اور حقیقت شناس بنیں۔ دیکھیں جہاں بھی دنیا میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت کے سلسلے میں دھوکہ کھا گئے، جعلی نوٹ کو اگر آپ نے اصل سمجھ لیا تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ جعلی فیک نوٹ کو آپ نوٹ لیتے ہیں، یعنی دکاندار جب آپ سے، ہم تو عام طور پہ چیک نہیں کرتے نا، لیکن جو دکاندار ہے وہ جب آپ سے پیسے لیتا ہے تو وہ ذرا چیک کر لیتا ہے، خاص طور پہ جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں۔ 10 روپے کا تو چلو کیا بات ہے، 5000 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، وہ پہلے اس کو پرکھتا ہے، تو وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی نے چیک کرنا چھوڑ دیا تو مشہور ہو جائے گا کہ بھئی بس اسی کو لوٹو، پھر جا کے وہ تو چیک ہی نہیں کرتا پیسے۔ تو زندگی کی اگر حقیقت کو نظر انداز کر کے آپ نے جینا شروع کر دیا تو آپ پریشان ہوں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو ٹیسٹ کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر، یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو نظر انداز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ آپ اگر پریشان ہیں اور وہ پریشانیاں دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو، حقیقت کو بھلا دیا ہے، آپ نے اسے جانا ہی نہیں ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کو آپ نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے، تو بس رہے پھر پریشان۔ سکون قلب تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ سکون قلب اصل میں اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، قلب سے ہے۔ اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے اور دنیا آپ کے سامنے ہے اور دنیا کی کامیابیاں ہیں، تو آپ نوٹ کر لیں کہ سکون قلب آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اب سکون قلب حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ منزل کو پہچان کے اس کو اپنی منزل بنا لیں۔ دیکھیں ایک پہچاننا ہے، ایک اس کو منزل بنا لینا ہے۔ ایک تو معلومات ہیں، ہمیں معلوم ہے بھائی، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک یعنی انسان کسی کو سمجھاتا ہے، بس مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ بہت سے لوگ یعنی مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، میں تو اپنے نہ عالم ہوں نہ ایسا کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہاں مجھے سمجھا رہے ہو تم، یہ مجھے سمجھا رہا تھا۔ یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں جاہل ہوں اور علم میں، عالم تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی آپ
ایک دانشور کو اگر آپ کچھ سمجھانے لگیں روحانی بات، تو دانشور آپ کو حقیر نگاہ سے دیکھے گا، یہ مجھے سکھا رہا ہے، میں اتنا بڑا دانشور ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آر یو ٹیچنگ می؟ تو یہ نہیں ہے بات. دیکھیں عالم تو اللہ کی ذات ہے، علم اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہماری حقیقت کو، اس حقیقت کو آپ سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، اس کو جان لیں اور اس حقیقت کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں اور مقصد حیات حق کو بنائیں، جھوٹ کو اپنی منزل نہ بنائیں کبھی بھی، ورنہ آپ خوشی نہیں. سچ کو تلاش کریں اور سچ کو منزل بنا لیں اور سچ کے لیے پھر جد و جہد کریں اور سچ کے لیے ہی زندگی گزار دیں. اسی میں آپ کا سکون قلب بھی ہے، آپ کی دنیا کی زندگی کا بھی اطمینان ہے، اور آخرت میں تو پھر واہ واہ کیا کہنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.